بچوں آج کی کہانی بہت زبردست ہونے جا رہی ہے، بہت تھرلنگ کہانی ہے۔ طوفانی بارش ہو رہی تھی جنگل میں، بادل بھی گرج رہے تھے، اور جنگل میں بارش کی وجہ سے بچوں ہر طرف پانی ہی پانی کھڑا تھا، اور گھونسلے کے اندر دو ننھے بچے چڑیا کے، ٹنکو اور پنکو، بھوک کے مارے بلک رہے تھے۔ ٹنکو اور پنکو اپنی موم سے کھانے پر اصرار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، ہمیں کھانا لا کر دو۔ تو ماں چیکی، یہ دیکھیں یہ ان کی ماں ہے، اس کا نام ہے چیکی۔ ماں چیکی کی آنکھیں باہر آئیں، وہ کہنے لگی یا اللہ میرے بچے بھوک سے نڈال ہیں، اور باہر کا موسم بھی بہت خراب ہے، طوفانی بارش ہو رہی ہے، میں باہر کیسے جاؤں؟ اللہ مجھ سے میرے بچوں کا رونا نہیں دیکھا جاتا، اگر میں باہر گئی تو پھر میں بھیگوں گی، پھر گروں گی، تو اگر میں واپس نہ آ سکی تو پھر پیچھے میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو لیکن چیکی جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھوکا بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، آخر ماں تھی نا۔ ماں نے دونوں بچوں کو کہا رکو میرے لال، ابھی آپ کی ماں باہر جا کر کچھ نہ کچھ ضرور لے آئے گی، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے، مگر ایک بات دونوں یاد رکھنا، جب تک میں واپس نہ آؤں گھونسلے سے باہر نہیں نکلنا۔ پھر ماں چڑیا جو ہے چیکی، دونوں کے لیے کھانا لینے اپنے گھونسلے سے اڑ کر باہر چلی جاتی ہے۔ پھر کیا تھا بچوں؟ دونوں بچے گھر میں اکیلے تھے، یہ دونوں کے لیے پہلی بارش تھی، جو کہ کسی عجوبے سے کم نہیں لگ رہی تھی، دونوں میں بارش کے لیے بہت زیادہ تجسس تھا۔ پنکو گھونسلے کے کنارے پر آ کر بیٹھ گیا اور بارش کے منظر کا نظارہ کرنے لگا، جبکہ پنکو گھونسلے کے اندر ہی دبک کر بیٹھا رہا۔ بچوں بادل گرج رہا تھا، تو پنکو پوچھتا ہے یہ رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ ٹنکو جواب دیتا ہے ارے بیوقوف، یہ بادل گرج رہے ہیں۔ پنکو کہتا ہے کہ اتنا سارا پانی کہاں سے آتا ہے؟ پھر ٹنکو بولا کہ ماما نے کہا تھا کہ گھونسلے سے باہر دیکھا تو بجلی سے بھسم ہو جاؤ گے، اس لیے واپس گھونسلے کے اندر آ جاؤ۔ پھر پنکو گھونسلے کے اندر آ گیا اور پوچھنے لگا یار ماما کب آئے گی؟ بھوک لگ رہی ہے یار، بہت ڈر بھی لگ رہا ہے۔ ان کو پھر خیال آیا کہ ماں نے جاتے ہوئے بولا تھا کہ اگر میں دیر سے آؤں تو گھبرانا نہیں، چپ چاپ گھونسلے کے اندر ہی رہنا۔ پھر کیا تھا؟ ادھر ماں چنکی جو ہے وہ جنگل میں اڑتے اڑتے اس کو گندم کے کچھ پودے نظر آئے، چیکی نے گندم کے دانوں کو اپنی ٹانگوں میں پکڑ لیا اور تیز بارش میں اپنے بچوں کی جانب گھونسلے کی طرف اڑنے لگی، جبکہ بارش اور طوفان نے اپنا زور دکھانا شروع کر دیا۔ اور پھر کیا تھا؟ چیکی ماں کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک درخت کی شاخ پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا پڑا اور انتظار کرنا پڑا، تاکہ بارش جو ہے جب رکے یا تھوڑی سی کم ہو جائے رفتار اس کی، تو پھر میں اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کے جاؤں۔ چیکی اللہ کو پکارنے لگی اور دعا کرنے لگی کہ یا اللہ بادل بہت گرج رہے ہیں اور گھونسلہ بھی کھلا پڑا ہے، اور میرے بچے وہاں اکیلے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت کرنا، جبکہ بارش جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو چیکی سوچنے لگی کہ جو ہی بارش کم ہوگی تو میں فوراً تیزی سے اڑتے ہوئے اپنے بچوں کے پاس گھونسلے تک پہنچ جاؤں گی۔ تو بچوں اسی لمحے ساتھ والی شاخ سے ٹونی طوطا پھر سے اڑ کر چیکی کے قریب آ بیٹھا۔ ٹونی طوطا چیکی سے کہنے لگا یہ کیا چیکی بہن، بچے گھونسلے میں اکیلے ہیں اور تم یہاں آ کر بیٹھی ہو، تمہیں کوئی ہوش ہے؟ چیکی بولی کیا کروں ٹونی بھائی، میرے پر گیلے ہو گئے ہیں، میں اڑ نہیں پا رہی۔ ٹونی طوطا بولا کل کی بات ہے، میں کل کبوتر بائی کے گھونسلے کے قریب سے جا رہا تھا کہ ایک سانپ آیا تھا وہاں بہت بڑا، اور وہ رینگتا ہوا گھونسلے تک پہنچ گیا تھا۔ میں اس وقت گھونسلے کے اوپر ہی اڑ رہا تھا، جب سانپ گھونسلے کے اوپر حملہ آور ہوا
میں بہت چیخا اور بہت شور مچایا، سانپ سانپ سانپ۔ سبھی پرندے اکٹھے ہو گئے، مگر تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سانپ دونوں بچوں کو نگل گیا۔ چیکی بہن، مجھے بہت دکھ ہوا۔ چیکی سن کر بہت پریشان ہو گئی۔ پھر ٹونی طوطے نے چیکی بہن کو بتایا کہ جب کبوتر بہن واپس اپنے گھونسلے میں آئی تو دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ کبوتر بہن کیا دیکھتی ہے کہ ایک بچہ تو خون میں لت پت پڑا ہے اور دو 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 تو نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ کبوتر بہن بار بار پکارنے لگی، میرے بچوں، میرے لال، کہاں چلے گئے ہو؟ اس کے آنسو تھے کہ رک ہی نہیں رہے تھے بچوں۔ اپنے ایک بچے کو اس نے اپنے پروں کے نیچے دبا لیا اور چپ چاپ اپنے بچے کے اوپر بیٹھ گئی اور یوں پریشان ہوئی اور سوچنے لگی، رونے لگی اور یہی کہنے لگی کہ میری تو دنیا ہی ختم ہو گئی ہے۔ ٹونی نے چیکی بہن کو بولا، تو سمجھ رہی ہے نا بہن، تو اب یہاں سے جلدی سے نکل اور اپنے بچوں کے لیے فوراً گھونسلے پہ پہنچو۔ ٹونی نے چیکی کو بولا کہ درختوں کی آڑ میں اڑتے ہوئے گھونسلے تک جانا۔ پھر کیا تھا بچوں، چڑیا پھر سے اڑنے لگی، مگر جو ہی اس نے دوبارہ اڑنا شروع کیا تو بارش پہلے سے بھی تیز برسنے لگی اور ہوا بھی بہت تیز تھی۔ اسی لمحے سامنے سے دو کالے خطرناک پرندے آ گئے بچوں۔ وہ دونوں آپس میں کہنے لگے کہ سامنے دیکھو کہ چڑیا رانی آج ہمارا شکار بنے گی۔ انہوں نے چیکی چڑیا کو بولا، کہاں جا رہی ہو بارش میں؟ آج ہم دونوں تمہیں گھونسلے تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ آج ہم دونوں خوب تمہارا شکار کریں گے اور تمہیں کھا جائیں گے۔ چیکی چڑیا سوچنے لگی کہ اس بار آج تو میں ان دونوں درندوں سے نہیں بچ پاؤں گی، لہذا چیکی نے ایک نئی چال چلی۔ اس کے دماغ میں بچوں ایک آئیڈیا آیا۔ چیکی نے ان دونوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے کھانا چاہتے ہو تو کھائے گا وہی جو تم دونوں میں سے زیادہ بہادر ہے۔ چیکی کہنے لگی، مگر کھائے گا مجھے وہی جو تم دونوں میں سے سب سے بڑا شکاری اور بہادر ہے۔ پہلے تو اپنی بہادری مجھ پر ثابت کریں، آپ آپس میں دونوں مقابلہ کرو اور جو مقابلہ جیت جائے گا وہ مجھے خوشی سے کھا سکتا ہے۔ تو بچوں پھر کیا ہوا؟ دونوں خطرناک پرندوں میں سے ایک بولا کہ میں تو بہت خطرناک ہوں بچوں، تو دوسرا پرندہ کہنے لگا، تمہاری کیا اوقات ہے میرے آگے، کیونکہ میں تو اڑتے پرندے گراتا ہوں۔ پھر چیکی فوراً بولنے لگی، تو پھر دونوں طاقت آزمائی شروع کر دو نا، دکھاؤ اصلی طاقت۔ دونوں آپس میں ایک دوسرے پر وار کرنے لگے۔ دونوں ایک دوسرے کو نوچتے ہوئے بچوں کیا ہوا کہ زمین پر گر پڑے اور دونوں کی حالت خراب ہو گئی اور دونوں کالے پرندے بے ہوش ہو گئے بچوں۔ تو چیکی کی چال جو ہے وہ کامیاب ہو گئی۔ واہ 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 بچوں۔ اور اس نے موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ دوسری طرف چیکو اور پنکو گھونسلے میں چپ چاپ بیٹھے کانپ رہے تھے۔ اب بارش بچوں تھم چکی تھی، مگر ڈر اب بھی وہاں موجود تھا۔ تب چیکی ماں گھونسلے تک واپس پہنچ گئی۔ دونوں بچوں نے شکر ادا کیا کہ ان کی ماں واپس آ گئی ہے۔ پھر ماں نے اپنے پروں میں چھپائے ہوئے گندم کے دانوں کو نکال کر بچوں کو پانی میں مکس کر کر دے دیا۔ بچے بہت بھوکے تھے اور پھر بچوں نے خوب مزے سے کھایا بچوں۔ اگلی صبح بارش تو تھم چکی تھی، مگر کیا دیکھتی ہے کہ چیکو ایک کونے میں بیٹھا کانپ رہا ہے، جبکہ اس کا جسم آگ سے تپ رہا تھا۔ ماں بہت پریشان ہوئی۔ ٹنکو بھی بھائی کے لیے بہت پریشان ہو گیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا، ماما میرا بھی سر درد کر رہا ہے۔ اب ٹنکو اور پنکو دونوں ماں کے پروں کے نیچے بیٹھ گئے۔
چنکی کا دل ٹوٹا ہوا تھا، مگر وہ ماں تھی نا، اس کے دل میں اللہ پر بھروسہ تھا اور وہ گھونسلے میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ پھر چیکی اپنے گھونسلے سے اڑ کر باہر جاتی ہے اور وہ سیدھا کیا کرتی ہے، ٹونی طوطے کے درخت کے پاس جا کر پہنچتی ہے اور ٹونی طوطے کو جا کر اپنے بچوں کی بیماری کے بارے میں اپنی ساری پریشانی بیان کر ڈالتی ہے بچوں، اور کہتی ہے کہ میرے دونوں بچے سخت بخار میں تڑپ رہے ہیں۔ تو پھر ٹونی طوطے نے چیکی کو بتایا کہ جنگل کے اس پار ایک چوہا ڈاکٹر ہے، وہ بہت قابل ہے اور بہت ہی سمجھدار ہے، سب لوگ اسے ڈاکٹر چنٹو کہتے ہیں، چل ابھی چل۔ پھر دونوں وقت ضائع کیے بغیر اڑے اور کچھ ہی فاصلے پر ڈاکٹر کا بل تھا اور وہاں پر ڈاکٹر ہسپتال کا بچوں نشان بھی لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ لیں، ریڈ کلر کا پلس کا نشان ہے۔ ٹونی طوطے نے ڈاکٹر چنٹو کو آواز دی اور بولا، ڈاکٹر صاحب باہر آئیں جلدی، ایک ماں کے بچے بہت بیمار ہیں۔ پھر کچھ دیر میں ڈاکٹر چنٹو باہر آئے اور پوچھا کہ کتنے دنوں سے بیمار ہیں بچے؟ چیکی فوراً بولی کہ 2 دن سے، مگر کل رات ان کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر چنٹو بولا، مجھے اپنے بچوں کے پاس لے چلو، میں جا کر خود دیکھوں گا۔ تو بچوں کچھ ہی دیر بعد تینوں گھونسلے کے پاس اندر پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے بچوں کو چیک کر لیا اور کہا، یہ وائرل بیماری ہے، بچوں میں بیماری سے لڑنے کی طاقت نہیں رہی۔ تو چیکی ماں پریشان ہو گئی۔ ماں نے ڈاکٹر سے پوچھا، تو کیا میرے بچے مر جائیں گے؟ ڈاکٹر بولا، یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ میں تو دوائی دوں گا اور اگر اوپر والا چاہتا ہے تو بچے بچ جائیں گے، مگر میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ چیکی فوراً بولی کہ تم ڈاکٹر تو ہو نا، تم امید تو دے سکتے ہو۔ مگر چنٹو ڈاکٹر نے کہا کہ میں تو صرف دوا دے سکتا ہوں، کوئی جادوگر نہیں ہوں، کوئی میں جادو نہیں کر سکتا۔ اب اللہ کی مرضی اور تیری اللہ سے دعاؤں پر منحصر ہے کہ تمہارے بچے بچ جائیں۔ جاؤ اپنے بچوں کے لیے دعا کرو اللہ سے، تو ممکن ہے کہ اللہ تمہاری دعائیں سن لے اور تمہارے بچے بچ جائیں۔ بچوں بس پھر کیا تھا، چیکی ماں ایک ماں تھی نا، تو وہ اپنے گھونسلے سے باہر نکلتی ہے اور اب وہ جا رہی تھی اس درخت کی جانب جو جنگل کا سب سے اونچا درخت تھا۔ وہ درخت اتنا اونچا اور بلندی پر واقع تھا کہ وہاں پر آسمان بہت قریب ہو جاتا تھا اور ہر پرندہ اتنی بلندی پر اڑ کر وہاں پر درخت کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا تھا، مگر وہ ماں تھی، اس نے ہمت کی، اڑتی رہی، ہمت کی خوب، اور وہ وہاں جا کر آخرکار وہ پہنچ جاتی ہے۔ وہ اس لیے وہ اس درخت پر جانا چاہتی تھی کہ وہاں پر آسمان قریب ہو جاتا ہے، اس کا خیال تھا۔ بچوں ماں تھی نا، اس نے کہا کہ میں وہاں اللہ کے بالکل نزدیک ہو جاؤں گی اور اپنے بچوں کے لیے خوب دعا کروں گی، میں بہت دعائیں کروں گی اپنے بچوں کے لیے، اور انشاءاللہ اللہ پاک میری دعائیں وہاں پر سنیں گے اور پھر میرے بچے بچ جائیں گے۔ بچوں وہ بہت تھک چکی تھی۔ کون؟ چیکی ماں، چیکی چڑیا تھک چکی تھی اور کانپ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اللہ سے اپنے بچوں کے لیے بہت دعائیں کرنے لگی اور کہنے لگی، یا اللہ میرے بچے بخار میں تڑپ رہے ہیں، اور گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے بچوں کی زندگی کی بھیک مانگنے لگی اور اللہ سے فریادیں کر رہی تھی۔ بچوں وہاں پر اسے ایک گونجتی ہوئی آواز سنائی دی کہ جاؤ واپس اپنے گھونسلے کی طرف اور جا کر دیکھو۔ چیکی فوراً اس درخت سے اڑ کر اپنے گھونسلے کی طرف روانہ ہوئی۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، وہ بہت پریشان تھی، مگر اس کو اپنے اللہ پر بہت زیادہ بھروسہ تھا کہ اللہ نے اس کی دعائیں ضرور سن لی ہیں۔ تو بچوں جیسے ہی چیکی نے گھونسلے میں قدم رکھا تو پنکو بولا، ماما مجھے پانی دیں، میرے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، مجھے بہت سخت پیاس لگی ہے۔ تو دوسرا بھائی جو ہے اس نے بھی پانی مانگا، جس پر چیکی ماں بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، میرے لال
اللہ کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو گئے ہو اور تم نے مجھ سے پانی مانگا ہے۔ تو بچوں، چیکی ماں نے دونوں بچوں کو باری باری پانی پلایا۔ اب وہ دونوں بچے جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو چکے تھے۔ اگلی صبح دونوں بچے گھونسلے میں چہک رہے تھے اور اپنی ماں سے کہہ رہے تھے کہ ماما اب ہم جو ہے اڑنا چاہتے ہیں، ہمیں اڑنے کا طریقہ جو ہے نا وہ سکھا دو، تاکہ ہم اللہ کی کائنات کو جو اتنی خوبصورت ہے، باہر روشنی ہے، دھوپ ہے، ہوائیں ہیں، خوبصورت درخت ہیں، ہم ان کی ٹہنیوں پر جا کر بیٹھیں گے۔ تو بچوں کیا ہوا کہ پھر ماں نے ان دونوں کو اڑنے کا طریقہ سکھایا۔ پھر اللہ کا شکر کرنے لگی چیکی، اور بچے جو ہیں اس کے بعد جو ہے نا اس گھونسلے سے باہر نکل کر ہمیشہ جو ہے وہ ہواؤں کے اندر اڑتے تھے، کبھی کسی درخت پر بیٹھتے تھے، کبھی کسی درخت پر۔ تو بچوں، آپ کو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ جب بھی مشکل وقت آئے تو اللہ سے پوری دعائیں مانگیں، اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کو آتے ہیں۔ تو یہ تھی بچوں آج کی کہانی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کہانی کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو بائے بائے بچوں، اللہ حافظ۔